ذکروں کے ذریعے، مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ، پھر وہ جو جن کو مانجھ دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھیں مانجھیں مانجھیں، مانجھنا ہی چلا ہے، آگے نہیں۔ میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا یہ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور شیطان خوش ہوتا ہنستا ہے کہ چائے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے۔ نہیں، اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا، آپ کی نیکی کا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے، یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے، اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے، بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں، بھوک میں اور تکلیف میں۔ زخم آ گیا ہے، تیسرے اٹھ رہی ہیں، برداشت کر رہے ہیں، آدمی کانپ جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو، تم جاؤ واپس چلے جاؤ، لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں، آپ نے کشتی کرائی، اس نے پچھاڑ دیا، اچھا بھائی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ انہی میں سے ایک کا ہے، میں بھول رہا ہوں ان کا نام، ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا، پورا شانہ کٹ گیا، کوئی ایک تسمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی، اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے، وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا۔ اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا۔ وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا ہے، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور جنگ کے وقت، حق و باطل کی جنگ، وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو، ملک گیری کا نہ ہو، وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو، انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو، انسانوں کو کیپٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ہو، وہ جنگ جو حق کے لیے ہو، اس میں ثابت قدم رہنا، یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے۔ اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے، چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین موناسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے، دیٹ از دی پیک۔ حضور نے اسے کہا ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے، جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں۔ ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا۔ تو والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔
دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.